السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں انہیں 4 مہینہ انتظار کرنا ہے، پس اگر وہ پورا کر دیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ معزز بھائیوں بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے قسم سے متعلق جو آیت پیش کی گئی تھی اور اس کی الحمدللہ تھوڑی مختصر تشریح توضیح ہو گئی تھی، لیکن اس میں ایک چیز کا ذکر کرنا باقی رہ گیا تھا، اس کو انشاءاللہ آج کے درس میں اختصار سے بیان کر دوں اور پھر اس آیت کی تفسیر اور توضیح کروں گا انشاءاللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی آدمی قسم کھا لے تو قسم کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں، وہ قسم کو توڑنا چاہتا ہے، جو قسم کھایا اس کے خلاف کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی قسم کھا لے کہ میں فلاں شہر میں نہیں جاؤں گا اور اس کو وہاں جانا پڑ رہا ہے، کسی نے قسم کھا لیا میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا اور اس کو کھانے کا دل کہہ رہا ہے، تو وہ قسم کو توڑ سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کو بولتے ہیں کفارہ قسم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفارہ قسم کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور کفارہ قسم یہ ہے کہ ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، اور اگر گردن آزاد نہیں کر سکتا ہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کپڑا پہنائے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ تمہیں 10 مسکین کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑا پہنانا ہے یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ یہ 3 کام میں اس کو اختیار ہے۔ اگر یہ تینوں کام اس کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ۔ جو گردن آزاد کرنے کی، 10 مسکین کھانا کھلانے کی، 10 مسکین کپڑا پہنانے کی طاقت نہ رکھے تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ قسم کا کفارہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ اگر گردن آزاد کرنے کی، 10 مسکین کھانا کھلانے کی
یا کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں تو 3 دن کا روزہ رکھیں۔ تو جب یہ کفارہ دے دیں گے تو آپ کو قسم جو آپ نے کھائی اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ اس قسم کے خلاف کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ نے جس پر قسم کھائی تھی وہ آپ کی ٹوٹ گئی۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا تذکرہ کیا ہے۔ ایلا کہتے ہیں کوئی شوہر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کرے گا، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا، اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ قسم کھا لے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ نہیں رہے گا، نہیں بات کرے گا، نہیں ہم بستری کرے گا، اس کو قرآن کریم میں ایلا کہا گیا۔ ایلا کا لفظی معنی ہوتا ہے قسم کھانا، چونکہ اس میں قسم کھاتا ہے آدمی، اس لیے اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا للذین یلون من نسائہم، جو لوگ اپنے بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم بیان کیا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ ان کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان کو اپنی قسم کو پورا کرنا پڑے گا۔ جو قسم کھائی ہے قسم کو پورا کرنا پڑے گا۔ آپ نے قسم کھا لی بیوی سے بات چیت نہیں کریں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ قسم کھا لی بیوی سے ہم بستری نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ قسم کھا لی آپ بیوی کے ساتھ کمرے میں نہیں رہیں گے، نہیں رہ سکتے۔ قسم کو پورا کرنا پڑے گا، اور اگر قسم کو نہیں پورا کرنا ہے تو آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ دے کر کے ہی آپ اس قسم کی مخالفت کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اگر آپ اس قسم کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ بغیر کفارہ کے آپ اس قسم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تیسرا حکم اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ایلا کرنا ہے، بیوی سے قسم کھانا، سے جدائی کی قسم کھانا، مطلب دور رہنے کی قسم کھانا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینہ ہو سکتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے للذین یلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی ہو سکتی ہے۔ آپ ایسی قسم نہیں کھا سکتے ہیں کہ میں 1 سال تک بات نہیں کروں، میں 1 سال تک اس سے قریب نہیں جاؤں گا، یہ قسم آپ نہیں کھا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ، 4 مہینے سے زیادہ 5 مہینہ 6 مہینہ نہیں، یہ حد بندی ہے۔ تو یہ بہت اہم حکم ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی سے ایلا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بعض مواقع پر اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی حکم بیان کیا کہ 4 دن تھا، مگر فَإِن فَاؤوا، جو قسم کھاتے ہیں آپ اگر اس مدت کو پوری کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ 4 مہینے سے کم، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3.5 مہینہ، 2.5 مہینہ، تو جو بھی قسم کھاتے ہیں جتنی مدت ہے اگر اس کو پوری کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بھائی آپ نے جو قسم کھائی بیوی سے ناراض رہنے کی، وہ بھی ایک طرح سے غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، رحم کرے گا۔ 4 مہینے سے زیادہ قسم نہیں کھا سکتے۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے اس سے الگ رہنے کی، لیکن 4 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اپنی بیوی سے وہ تعلقات استوار نہیں کرتا ہے، تو شریعت اسلامیہ اس کو جائز نہیں قرار دیتی۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ یا تو 4 مہینے کی مدت کے بعد
آپ اس سے تعلقات اچھے کر لو اور یا تو آپ اس کو طلاق دے دو۔ جب نہیں رہنا ہے بیوی کے ساتھ، اس سے بات نہیں کرنی ہے، تو آپ کسی عورت کو کیوں معلق رکھو گے؟ آپ کسی عورت کو کیوں اس طریقے سے تڑپا کے رکھو گے؟ آپ اس کو طلاق دے دیجیے، وہ جائے گی، اس کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو 4 مہینے سے زیادہ اگر ایلا کی مدت چلی گئی تو آپ کو طلاق دینا پڑے گا، یا تو بیوی کے ساتھ رہیے یا تو بیوی کو چھوڑیے۔ اور اگر وہ بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے تو حاکم وقت قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ اس کو طلاق دے، اس کو طلاق دے، اور اس کو طلاق دینا پڑے گا، یا تو بیوی کے ساتھ رہے یا تو اس کو چھوڑ دے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر ایلا کی مدت کے بعد وہ طلاق کی نیت کرتے ہیں اور طلاق دینا چاہتے ہیں تو دینے کا حق ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی ایلا کرتا ہے تو اس کی جو 4 مہینے مدت ہے، وہ مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق نہیں واقع ہوگی، بلکہ اس کو طلاق دینا پڑے گا۔ کچھ بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ 4 مہینہ کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی واقع، اور بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، طلاق کا ہی قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں، طلاق کا ہی قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد ان کو طلاق دینا ہے، بغیر طلاق دیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کا حوالہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کے دل میں کیا ہے، بیوی کے تعلق سے کیا دل میں نفرت ہے، آپ اپنی زبان سے کیا قسم کھاتے ہو، کیا اس کو الٹا سیدھا گالی گلوچ کرتے ہو، سب اللہ رب العزت سنتا ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی کہو ہوش میں رہ کر کہو، جو کچھ بھی دل میں نیت اور ارادہ رکھو وہ اللہ رب العزت کو سمجھ کر کے جان کر کے رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ایلا کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔